خالق و مخلوق کے درمیان ساری نسبتیں جو ہماری عقل میں آ رہی یہ قابل قبول نہیں، تو پھر ایک ہی وجود ماننا پڑتا ہے جو خالق کا وجود ہے۔ اس نظریے کو توحید وجودی کہا جاتا ہے۔ اس کی بہترین تعبیر مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب میں کی کہ خالق اور مخلوق میں نسبت کو یوں سمجھو، خالق اور مخلوق کی درمیان نسبت کو یوں سمجھو، کسی شے کا تصور آپ نے اپنے ذہن میں قائم کیا۔ فرض کریں آپ نے تاج محل دیکھا ہے، آپ اس تاج محل کا تصور اپنے ذہن میں لائیے۔ آپ کے ذہن میں یہ تصور آپ کی توجہ سے قائم ہے۔ جب تک آپ کی توجہ اس پر مرکوز رہے گی یہ ذہن میں تصور قائم رہے گا۔ جیسے توجہ ہٹے گی اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ کی ذہنی تخلیق ہے، آپ اس کے نیچے ہیں، آپ اس کے اوپر ہیں، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، وجود تو در حقیقت آپ کا ہے۔ یہ ایک تصور ہے، آپ تصور کریں کائنات ہے، یہ آپ کے تصور میں ہے، حقیقت میں کائنات نہیں ہے، حقیقت میں صرف اللہ کا وجود ہے۔ توحید وجودی کی دوسری تعبیر کہتے ہیں اسے شیخ احمد سرہندی نے کی۔ انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ کائنات ہمیں نظر تو آ رہی لیکن حقیقت میں کائنات کا وجود نہیں، وجود ایک ہی ہے، وہ اللہ کا وجود ہے۔ انہوں نے مثال کیا دی کہ آپ ایک لکڑی، اس لکڑی کے کونے پہ شعلہ باندھے، کپڑا جلا کر باندھے، کوئی روشنی کی چیز باندھے اور اس لکڑی کو زور سے حرکت دیں، زور زور سے ہلائیں، دیکھنے والے کو دائرہ نظر آئے گا۔ جب آپ شعلے کو ہلائیں گے دیکھنے والے کو کیا نظر آئے گا؟ وہ دائرہ حقیقت میں ہے کہ حقیقت میں نہیں ہے۔ وہ وجود تو اصل میں شعلے کا ہے، حقیقت میں نہیں۔ دیکھنے والے کو بھلے دائرہ نظر آ رہا ہے، کہا یہ کائنات جو ہے یہ حقیقت میں نہیں بظاہر نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وجود اللہ کا وجود ہے۔ یعنی اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی نہیں، اس کی حقیقت تو بس وہم اور خیال کی ہے، یا بس اتنی ہے جیسے سائے ہوتے ہیں یا جیسے آئینے میں عکس ہوتا ہے۔ وجود تو اس شے کا ہے جس کا عکس ہے، خود عکس کا کوئی وجود نہیں۔ تو حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اب ایک تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اور مسلمان صوفیاء جتنے ہیں ان سب کے حوالے سے، اصولاً وہ بات یہ ہے کہ یہ کائنات جو نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، اس کا حقیقی وجود ہے ہی نہیں۔ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے، یہ تو صرف عکس ہے، یا جیسے آئینے کے اندر عکس آ جاتا ہے، یا سائے ہیں، ظلال ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اس کائنات کو، جملہ مخلوقات کو اللہ کے اسماء و صفات کا اضلال کہتے ہیں، ذات کا بھی نہیں، اسماء و صفات کے اضلال ہیں۔ یہ ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا موقف۔ ان تمام صوفیاء کے نزدیک یہ جو کائنات ہے یہ در حقیقت عدم کے درجے میں ہے، جو شے ہے وہ اصلاً معدوم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقی وجود نہیں ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ ایک مثال میں بیان کر چکا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اختیار فرمائی ہے کہ آپ ایک لکڑی لیں، اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھ دیں، اس میں آپ مٹی کا تیل ڈالیں، آگ دکھائیں، شعلہ بن گیا، ایک شعلہ جوالا آپ کے پاس ہے۔ اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیں گے تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آئے گا، نظر آ رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہے نہیں، ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے، بس کسی درجے میں یہ کائنات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وجود صرف اللہ کا ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے میں نے عرض کیا تھا اس کی بالکل ضد ہو گیا۔ ہمہ اوست میں اس کائنات کو حقیقی مان کر اللہ کو اس کی ذات میں گم کر دیا گیا، جبکہ یہ جو تصورات ہیں وحدت الوجود یا وحدت الشہود یا توحید وجودی، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے۔ انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو جمع کیا ہے ایک اصطلاح میں، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ان دونوں اصطلاحوں کے مابین کوئی فرق نہیں ہے، بنیادی تعبیر کا فرق ہے۔ وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ کائنات جو بھی نظر آ رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، در حقیقت اللہ کا وجود ہے، باقی یہ سب سائے ہیں، اضلال ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، حقیقت عدم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ تیسری تعبیر اس توحید وجودی کے بارے میں کہتے ہیں ابن عربی کا نظریہ یہ ہے کہ خالق اور کائنات کا وجود تو ایک ہی ہے، ماہیت کے اعتبار سے کائنات عین وجود باری ہے، کائنات عین وجود باری ہے، جہاں تعین ہو جاتا ہے وہاں وہ غیر ہو جاتا ہے۔ آئیے ان عقیدوں کو سامنے رکھیے، ڈاکٹر صاحب کی پیش کردہ اس تعبیر کو سامنے رکھیے۔
مناظر احسن گیلانی، شیخ احمد سرہندی، ابن عربی، ان کے نظریات کو سامنے رکھیے اور آئیے اللہ کے قرآن سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جب تک اللہ کا کلام اور مصطفیٰ کا فرمان رہے گا کائنات کا کوئی بندہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور رب کے قرآن سے پوچھیں اللہ کیا اس کائنات میں صرف تیرا ہی وجود ہے؟ تیرے علاوہ کوئی اور وجود نہیں ہے؟ مالک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان ظالموں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا ٹکڑا بنا لیا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا ٹکڑا بنا لیا۔ بندہ اور چیز ہے، اللہ اور چیز ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، انسان کھلم کھلا نا شکرا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنایا۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا اس بندے کو اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ ہم نے اس کو پیدا کیا اور اس کا کوئی وجود، ہم نے اس کو پیدا کیا، خالق اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے۔ ارے یہ کفر کا عقیدہ، اس کو زمین و آسمان برداشت نہیں کر سکتے۔ تکاد السماوات یتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، کافروں نے، یہود و نصارا نے اللہ کا صرف بیٹا بنایا تھا، ایک ہستی کو، ایک ذات کو، ایک شخصیت کو اللہ کے وجود کا حصہ مانا تھا۔ اس پر قرآن نازل ہو گیا تھا کہ آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، کس جرم میں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کے لیے بیٹا پکڑ لیا۔ اور جب کفر کا یہ انداز ہو کہ کائنات میں جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی مختلف صورتیں ہیں، وجود حقیقی اللہ ہے، تو اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، مشرک لوگوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے۔ یہ آیت قرآن حکیم کی، جس سے ثابت کیا ہوا مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کی عبادت کرتے تھے۔ مشرک اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوچھتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی چیز کا وجود تھا تو مشرک پوچھتے تھے۔ اگر معبود حقیقی ایک ہے، یہ تو وہی ہے پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر چیز میں وہ کنکر پھینکو شنکر نکلے، ہر پتھر میں، ہر چیز میں اللہ ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں لوگو، اس کائنات میں دو وجود ہیں، ایک خالق کا وجود ہے اور ایک مخلوق کا وجود ہے۔ قل انی، مالک اعلان کرواتا ہے اپنے نبی سے، اے نبی اعلان کرو، آواز لگاؤ، لوگوں کو سناؤ کہ مجھے منع کر دیا گیا ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، ان کی پوجا کروں، ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو۔ تو کفار مکہ، مشرکین اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پوجتے تھے، وہ اللہ کا وجود نہیں تھا، وہ من دون اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا وجود تھا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ قرآن کے بارے میں رب کا چیلنج سنیے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، جب ہر شے ہی اللہ ہے، جب ہر چیز ہی اللہ ہے، جب رام رحیم کی لڑائی اور جھگڑا کیوں ہے، ہر چیز اللہ کا وجود ہے، تو پھر مالک یہ چیلنج کیوں اور کس کو کر رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلافات پائے جاتے، تمہیں اختلاف نظر آتا، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہی وجہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ مخلوق غیر اللہ ہے، اور ان آیات میں معبود من دون کا ذکر ہے، اور وہ اکثر اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی من دون اللہ ہے اور غیر اللہ ہیں۔ انہی آیات میں غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ مخلوق خصوصاً انسان اللہ کے وجود میں متحد نہیں ہے بلکہ بالکل جدا ہے۔ انسان اللہ کے وجود سے الگ وجود، یہ انسان ہے، یہ مالک کا بندہ ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے۔ ان میں فرق ہے، اس فرق کو نہ مٹائیے، خالق اور مخلوق کے فرق کو نہ مٹائیے۔ اللہ کی قسم، جرم کے اندر یہ جرم سب سے بڑا جرم ہے۔
ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 55 پر